سے تلاوت فرمائیں۔ برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی علیہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم لوگوں کو کم سے کم مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق ہی کہہ رہے ہیں، لیکن کم از کم کسی کے لیے نہیں تو اپنے لیے آمین ضرور کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ یہ جتنے بیٹھے ہیں ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ میرے مالک ہم سب کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو صلوات تلاوت فرمائیے۔ ایک بار اور زحمت کیجیے گا، صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھیں اور خوشیوں کی یہ سلسلے آپ لوگوں کی نسلوں میں قائم و دائم رہیں۔ 9 سے 10 وقت تھا، لیکن اب جو گنجائش پیچھے بچ گئی ہے اس میں اب جتنے منٹ بھی ہیں آپ کو نوکری سناتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو سلام کریں گے۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی؟ بات شروع کی جائے۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، پورے اسلامک کیلنڈر میں واحد مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، جس پورے مہینے میں مولا علی علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں اور علی کے دشمنوں کے گھر میں خوشی کوئی نہیں۔ آپ لوگ اگر زحمت نہ سمجھیں تو جناب سیدہ کے نام اور ان کی نظر اگر آپ لوگ بیٹھے بیٹھے قدم قدم آگے تشریف لے آئیں تو میرے مولا آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ جناب سیدہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں گی۔ امام حسین علیہ السلام آپ لوگوں کی نسلوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ بیٹھے بیٹھے بس اتنا سمٹ آئیے کہ مجھے اندازہ ہو جائے۔ راضی رہیے گا، اب جو بھی وقت ہے پیچھے اسے قبول کیجیے گا۔ میں جملہ دوبارہ کہتا ہوں، ایکو بند کرے جی ساؤنڈ دی ایکو۔ میں جملہ دوبارہ کہہ کے آپ کے چہرے دیکھتا ہوں۔ گزارش کی ہے کہ جس مہینے کی خوشیوں میں آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں، اس مہینے میں میرے مولا کے گھر میں کوئی غم نہیں ہے اور مولا کے دشمنوں کے گھر میں خوشی بھی نہیں ہے۔ میں جملہ دوسرا کہہ کے چہرے دیکھتا ہوں اور چہرے دیکھ کر اندازہ لگاتا ہوں کہ جشن جتنے منٹ بھی مزید پڑھنا ہے اس پورے دورانیے میں کس سے بات کرنی ہے اور کس بندے کو چھیڑنا بھی نہیں ہے۔ خدا کی وحدانیت والا یقین رکھ کے کہہ رہا ہوں، جو راتیں آ گئی ہیں نا، ان راتوں میں میرا یقین ہے
زمین پہ سلگتی ہوئی کسی موم بتی سے لے کر آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں تک جو کوئی مسکرا رہا ہے وہ صرف مسکرا نہیں رہا، وہ دشمن علی کا کلیجہ بھی جلا رہا ہے۔ داد میں پورے جشن میں آپ لوگوں سے نہیں مانگوں گا، پڑھنا مجھے 15 منٹ ہے، راضی رہیے گا، لیکن میں ڈھنگ دے بندہ 15 منٹ بھی سادات دی خوشی لگا لوے نا تو خدا دی قسمیں بڑے ہوندے نے۔ میں پورے جشن میں آپ لوگوں کو کسی زحمت میں نہیں ڈالوں گا، لیکن یہ بار بار زحمت دوں گا کہ آپ مسکراتے رہیے، مسکراتے رہیے، مسکراتے رہیے۔ ذکر کی عزت کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، آپ لوگ قطعی طور پر اپنی مرضی سے امام بارگاہ میں نہیں آئے۔ کوئی شخص یہ ذہن میں تصور نہ رکھے کہ مجھے اور کوئی کام نہیں تھا تو میں نے کہا چلو جشن ہو رہا ہے تو جشن سننے چلا جاتا۔ اگر ہر کوئی اپنی مرضی سے یہاں آ سکتا تو اس وقت جشن میں وہ لوگ بھی بیٹھے ہوتے جو اس وقت اپنے گھروں کے بستروں میں ہیں اور ان تک میری آواز جا رہی۔ پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے میرے گھر؟ میں علاقے گننا شروع کروں نا کہ کہاں کہاں کا چہرہ اس وقت یہاں پہ بیٹھا ہے جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں نہیں جانتا ان کی بات نہیں کر رہا۔ میں علاقے گننا شروع کروں، خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں میرا وقت ختم ہو جائے گا۔ ہر کسی نے آنا ہوتا تو وہ بھی آتے جو میری آواز سن رہے ہیں، دور دراز کے علاقوں سے چن چن کر یہاں پر موالی اکٹھا کرنا اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ لوگ آئے نہیں ہیں، آپ بلائے گئے۔ میں پہلا مشرا پڑھ رہا ہوں، پھر دیکھتے ہیں بات کہاں جاتی ہے۔ ہر کوئی یہاں پہ آ ہی نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے۔ جوان ڈھیر سارے بیٹھے ہو میرے بھائیوں، تھوڑی سی مسکراہٹ، داد میں نہیں پہ منگتا، لیکن من انج نہ ویکھو کہ میں پریشان ہو گیا تسی تے میں انج پہ ویندے ہو جویں اللہ معافی دے میں تھانوں کوئی اور مخلوق نظر آوندا پیا۔ اللہ پاک میں تواڈے ار بنایا جے یقین کرو تا حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے۔ کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے، اب جو نہیں آئے میں ان کا شکوہ اور گلہ نہیں کر رہا، میں ان نہ آنے والوں کی مجبوری بتا رہا ہوں کہ کیوں نہیں آ سکے۔ کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے، ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، بعید عشق کے بنے بو تراب ہوتا ہے، اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہو، آواز گھٹ کرے، اگرچہ خون ذرا بھی، بسم اللہ کرام، اگرچہ خون ذرا بھی، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کا ماحول بنا سکوں، خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، شرمیلا بندہ امام حسین دے ذکر اچنی جے پھبدا، شرمیلا بندہ مولا علی علیہ السلام کے نعرے پہ وہ ایڈجسٹ ہی نہیں کر پاتا۔ مجھے نہیں پتا یہاں کے جوانوں کی سائیکی کیسی ہے، میں ایک مجلس تو پڑھ گیا ہوں اور اچھے خاصے آپ لوگوں کا جذبہ دیکھ گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مولا کا واسطہ چھٹے مصرے کو وصول کریں۔ اگر میرے بادشاہ نے آپ لوگوں کو بلایا ہے نا اور بلا کے اسٹیمپ لگائی ہے کہ یہ سارے میرے اپنے ہیں، تو ان کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے۔ میں طریقہ بتا رہا ہوں، عمل کریں نہ کریں آپ کی مرضی۔ میرے بھائی غور ضرور کرنا، بعید عشق کے بنے بو تراب ہوتا ہے۔ یہ محلہ سارا بالکل مفت میں سن رہا ہے۔ اگرچہ خون ذرا بھی، اتنی سی بھی ملاوٹ ہو تو حسین ماننے میں نہیں آتا۔ اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے تو طریقہ بتا رہا ہوں، پے خراج طہارت یہ کام کر لینا، ادب سے ماؤں کو جا کر سلام کر لینا۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں، یہ مسکراہٹ سلامت رہے۔ یہ یہاں والے سارے اوکھ محسوس نہ کرو تب چادر دی بکل جو ہاتھ کڈ کے نعرہ حیدری، اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا، پے خراج طہارت یہ کام کر لو، ادب سے ماؤں کو جا کر۔ 4 مصرے آپ کو سنا رہا ہوں، ہر مصرع داد طلب ہے، لیکن میں آپ کے چہرے دیکھوں گا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ مصرع عرض کر رہا ہوں کہ خوش ہوا
کہ آکھیا میں بڑی گل ہے. پہلے مصرع مولا کا واسطہ میرے بھائیوں، میں جشن شروع کر رہا ہوں. خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایسے 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 کوشش تھوڑی تھوڑی، آپ لوگ میرے قریب بیٹھے ہو، جوان ہو، تھوڑی تھوڑی کوشش کرو. جو زبان سارا دن دنیا داری میں چلتی ہے وہ جنت کے وارثوں کے ذکر میں چل پڑے. خوش ہوا مد اچھا مولا باستے ہاتھ گوائیں جے نا حقدار ہوما تو تانوں اس سے بادشاہ دا واسطہ تسی نہیں بولنا. میں دوجے مصرے تے وقت پہ رکدا. خوش ہوا، خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے. یہ پیچھے والا محلہ، آگے والے ٹھیک ہیں، پیچھے والے. خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، دے کے جنت کہا اور کیا. اور کیا. آپ بڑے ہیں، آپ نے دعا کر دی ہے، با خدا دل بڑا ہو گیا ہے. میں دامن پھیلا کر کہہ رہا ہوں، ایک جوان اٹھ کے کہہ دے علی عباس عسکری امام حسین ضامن ہے، مجھے لطف نہیں آیا، میں زندگی بھر اس علاقے میں آ کے کسی کو زحمت نہیں دوں گا، لیکن اگر کسی نے میرا حق رکھ لیا تو پھر وہ جانے اور مولا جانے. میں مصرع پڑھ رہا ہوں. خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا. نہیں آیا وہ جوان جو نہیں مسکرا سکتا. خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے. میں نے لوٹا دی جنت یہ کہتے ہوئے، کربلا 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 چاہیے. یہ بات ہے. جس کے اندر ہے حسین اپنے ہاتھ اٹھا کے مل کے بولا حیدر حیدر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی کریے. انکل انکل انکل. خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، دے کے جنت. ہائے میں صدقے وہ کیڈے ریلیکس ہو کے میرے برا بیٹھے جائیں. دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے. میں نے لوٹا دی جنت یہ کہتے ہوئے، کربلا کربلا کربلا. بہت اچھا سن رہے ہیں یہاں سے با خدا. مجمع بھی فٹ ہو گیا ہے. کلام شروع کر رہا ہوں. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ جن کو بھائی جی گلا نہیں کرنیاں، ٹائم بہت گھٹ ہے تو میں نے سننا ہے پلیز. جن کو تو ان نہیں، تھوڑی جی چادر دی بکل کھول دینی کرما لے. میں نے گرمی پہ لگ دی ہے تو ان ویکھ کے حال وہ ہے بھائی. کسے پاسوں تو اپنے ہاتھ کھلن دا راہ چھاڑا بھائی. جن مصرے کا اتار چڑھاؤ دیکھو میرے بھائیوں. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا. یہ بات، یہ ایسے ہاتھ چاہیے، یہ والی مسکراہٹ چاہیے، یہ والی. اب آپ لوگ میرے ساتھ مل رہے ہیں. جن کو، جن بڑے اللہ کے بھگتوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے، یا وہ کبھی کبھی میں سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے سامنے آتا رہتا ہوں، کم از کم وہ جانتے ہوں گے مجھے ممبر پہ گالی دینا نہیں آتی، مجھ سے ولگر نہیں پڑھا جاتا، مجھ سے نہیں ہوتا کہ اے حلال دیتے اے حرام دیتے دا پیو کوئی نہیں تو فلانا ہوئے. میں ایسے ہی پڑھتا ہوں. مجھے کلاسیکی اردو پڑھنے کا شوق ہے. آپ کے معیار پہ آتی ہے، میں پلکیں آپ کے قدموں کے نیچے بچھاتا ہوں. آپ کے معیار پہ نہیں آتی تو آپ کسی ایسے ذاکر کو سنیں جو آپ کو آپ کی مرضی کا کانٹینٹ دیتا ہے. لیکن میرا قد چھوٹا ہے، میں دوسرا مصرع بڑا پڑھ رہا ہوں. اللہ کرے کہ آپ اس پہ فیصلہ کر لیں. جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا. اچھی بات تھی، خدا کی قسم اچھی بات تھی. اندھیرے میں جی رہے ہیں جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں. میرا ہاتھ کھولی ذرا، ہاتھ کھول کے تو ہاتھ چامی بھی صحیح. جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا. اونچا بولیے یار، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا. اور اونچا بولیے، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا.
خدا کی قسم اپنی آنکھوں پر ناز کرو گی اگر تم نے یہ شعر ویسے سن لیا جیسے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا, آنکھیں ملی ہیں, مولا میری مدد کرے آجے, آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں. یوسف کے دام, اللہ کا نبی, حسن کا بیتاج بادشاہ, جسے چاند سورج ستارے سجدہ کرتے ہیں. خدا کی قسم قرآن میں جس کے حسن کے قصے ہیں, دنیا جس کے حسن کی قسمیں کھاتی ہے, وہ نبی بھی بک گیا, وہ نبی بھی بک گیا. صدقہ نہیں ملا, آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں, اشک عزا خریدنے والا نہیں ملا. بیٹھا ہے کوئی شاعری سننے والا؟ آپ سلامت رہیں. اس تو اتے چلیے, کون پہ آدھا تسی آکھیا کیا کہنے, اس تو اتے چلیے. یوسف کے دام, اس سے بڑا شعر. یوسف اردو کی ایک مثال ہے, یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے. اب میں آپ کی حوصلہ افزائی پہ شعر پڑھ رہا ہوں. یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں. امام حسین کی بارگاہ میں شیعہ سنی دونوں بھائی آتے رہتے ہیں, جڑے واہ واہ نہیں کر سکتے ہو گھٹو گھٹ سبحان اللہ آگ چھوڑو. میں نے پتہ تھا لگے نا بھی میں کتنے کیویں دی ڈیمانڈ کرنی ہے. یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں, تے جے کسی واہ واہ بھی نہ کیتی تے سبحان اللہ بھی نہ کیتی, مڑ او دی تلاشی لسائیں. یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں, اشک عزا خریدنے والا نہیں ملا. میں ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, اشک عزا کو مل گیا رومال فاطمہ. یاسر جھنڈوی صاحب کا انتظار تھا, یاسر جھنڈوی صاحب تشریف لے آئے. میرے مولا کے بہت اچھے ذاکر, میرے مولا کے نہایت محترم ذاکر. میں ان کے ویٹ میں پڑھ رہا تھا, یہ آ گئے ہیں. میں ممبر شعر تے چھڑ دے میں تو راضی رہے جے, جے اگے ٹر گئے تو تھوڑی میری محبت دا رشتہ اسی. جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا, آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں. بھائی یہ شعر دیکھیے, آتے ساتھ اتنا بم بلاسٹ والا شعر پڑھ رہا ہوں نا, خدا کی قسم اثر نہ کرے تو پھر ہم بیچارے آئے ہی نہیں ہیں. صدقہ مولا کا واسطہ کیمرہ پھیر کے جوان بتائیں جو میرے مولا سے مانگ کے کھاتا ہے اس کا ہاتھ نیچے کیسے رہ گیا. صدقہ نہیں ملا, اجالا نہیں ملا. یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں, اشک عزا خریدنے والا نہیں ملا. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, اشک عزا کو مل گیا رومال فاطمہ, ایسا نماز کو بھی مصلی نہیں ملا. یہ بات ہے, ایسے شاعری سنی جاتی ہے میرے بھائی. اپنے ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو حیدر حیدر. آپ جیے, حمزہ بھائی شعر پڑھ رہے ہیں. لطف آیا؟ اگلا شعر پڑھوں یا کلام چینج کروں؟ اشک عزا کو مل گیا رومال فاطمہ, ایسا نماز کو بھی مصلی. میرے نال ہی ہو نا, میں نے کلیا نہ کریا ہے, مہربانی کریا ہے. میں زندگی پہلی دوجی بار یہ شعر پہ پڑھدا. نیر سرزوی صاحب کا کلام ہے, اشک عزا کو مل گیا رومال فاطمہ. دکھ ہی کرے گا خدا کی قسم وہ بندہ جس نے دیکھتے سنتے سمجھتے ہوئے ہاتھ نہ اٹھایا. ایسا نماز کو بھی مصلی. میں تیسرا شعر آنسو پہ پڑھ رہا ہوں, مصلی نہیں ملا. نیر سرزوی فرماتے ہیں, نیر یہ میرا اشک عزا وہ فرات ہے جس پر کسی یزید کو پہرا نہیں ملا. مولا عباس کی رجز ایک آپ کو 12 فروری کو سنا گئے تھے جب پچھلے سال آئے تھے. ایک مولا عباس کی رجز آج سن لیجئے.
2 سے 3 منٹ میں. زندگی باقی، ملاقات باقی، یا علی مدد. آپ نے دیکھنا کہ میں 3 شعبان سے 4 شعبان تک آتا کیسے ہوں. کون شبیر؟ یاسر بھائی آپ خود شاعر ہیں، آپ نے مصرے میں سوال دیکھنا ہے اور جواب محسوس کرنا ہے. کون شبیر؟ وہی دوش رسالت کا سوار. دوش کہتے ہیں شولڈرز کو، یہ جو شانے کاندھے ہوتے ہیں نا انہیں کہتے ہیں دوش. کون شبیر؟ وہی، سوال بھی ہے ایک لائن میں جواب بھی ہے. وہی دوش رسالت کا سوار. ہائے ہائے ہائے، کاش یہ مصرع پڑھے کوئی اور میں سامنے بیٹھ کے سنوں اور میں بتاؤں کہ کیسے بولنا ہے یا کیسے لطف لینا ہے. وہی دوش رسالت کا سوار. کون شبیر؟ جوانان جنا کا سردار. بھائی جان، بھائی تانی تن دے رہو تے نال داد دیندے رہو. کون شبیر؟ وہی دوش رسالت کا سوار. کون شبیر؟ جوانان جنا کا سردار. کون شبیر؟ فدا جس کی ادا پر سنسار. کس کی اوقات کرے اس کے فضائل کا شمار. بندے کی میں چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ لازم ہے اس دنیا میں جینے والے ہر انسان کے اندر ایک آرٹسٹ ہونا چاہیے. اسے منظر دیکھنے والی نظر ملنی چاہیے، اسے لفظ سننے سمجھنے والی سماعت ملنی چاہیے، اس کے پاس ایک دھڑکنے والا دل ہو، صرف خون بنانے والی مشین نہ ہو. میں مصرع کہنا چاہ رہا ہوں، میرے قد سے بڑی بات ہے. یہ علم جانے، یہ مجمع جانے، ممبر چھوڑ بھی دوں تو مطمئن ہے. باقی میرے نظریات میں میرے بڑے بیٹھے ہیں، میں بزرگوں سے معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، یاسر بھائی فلاپ ہے وہ جوان جس کے پاس ہاتھ ہیں، وہ سمجھنے کے بعد لطف نہیں لے سکتا اور اگنور کرتا ہے، مسکرا بھی نہیں سکتا. کس کی اوقات کرے اس کے فضائل کا شمار. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ہمت و صبر کا عکاس کہا جاتا ہے، اس کے ایک بھائی کو عباس کہا جاتا ہے. بسم اللہ کریں. ہمت و صبر کا عکاس کہا جاتا ہے. گجرات منڈی کے سارا علاقہ ایسا جتھے بندے نو گل کرن دی جانچ ہے. تواڈے ہن لہجہ بناون دی لوڑ کوئی نہیں. میں آپ کو لکھنؤ کا لہجہ سنا رہا ہوں، اللہ کرے کہ آپ لوگ سمجھ جائیں. ہمت و صبر کا عکاس کہا جاتا ہے، اس کے ایک بھائی کو عباس کہا جاتا ہے. کون عباس؟ جس نے 10 محرم 61 ہجری 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا تھا، کوفیوں، شامیوں، صحرائی نسب کے لوگوں، بھٹکے ہوئے شجروں والوں، ارے بے اولاد والدین کی اولادو، ہاتھ کھل جائیں گے تو مہربانی ہوگی. میں 2 منٹ آخری ممبر پہ ہوں، اگر یہ کھل جائیں گے اور بلند ہو جائیں گے تو بہت بڑی مہربانی ہو جائے گی. بیٹھے میرے اتنے قریب ہیں، اگر سماجی فاصلہ نہیں ہے، ویسے دلوں میں فاصلہ رہ گیا تو بہت بڑا دکھ ہے. نیڑے بیٹھو تو میری گل نو سمجھو. میں نے مسکراہٹ دو تاکہ میرا دل ودے. ارے تم ہمارا مقابلہ. غازی فرماتے ہیں، یہ زمین چیز ہے کیا چرخ کوہن کانپتے ہیں. جس نے بھی علی بولا، یہ زمین چیز ہے کیا چرخ کوہن کہتے ہیں آسمان کو، یہ زمین چیز ہے کیا چرخ کوہن کانپتے ہیں. مرحب و رستم و سہراب کے تن کانپتے ہیں. یاسر بھیا چوتھے مصرے کی فیل دیکھیے. عباس فرماتے ہیں، میں جو لڑنے پہ اتر آؤں تو رن کانپتے ہیں، روحیں تھراتی ہیں قبروں میں بدن کانپتے ہیں. سوری اس جوان سے جسے غازی سننا نہیں آتا، میں جا رہا ہوں لیکن سوری ہے اس بندے سے، معذرت ہے جسے مولا عباس سننا نہیں آتا. فرماتے ہیں روحیں تھراتی. ان کی گل کرا اس تو میں کیا کراں، ہن گن پوائنٹ تے داد کڑائی جا سکتی ہے، اور گل تو اس تو میرے کول کوئی نہیں. فرماتے ہیں روحیں تھراتی ہیں. ارے روحیں تھراتی ہیں جسموں میں. لہجہ خدا کا واسطہ میرے بھائیوں، میں تمہیں لکھنؤ کا لہجہ سنا رہا ہوں. غازی فرماتے ہیں روحیں تھراتی ہیں جسموں میں، قبروں میں بدن. روحیں تھراتی ہیں قبروں میں بدن. بدن مولا کا واسطہ مجھے دیکھنا.
روحیں تھراتی، تشریف رکھیے جی، روحیں تھراتی ہیں، قبروں میں بدن کانپتے ہیں. غازی فرماتے ہیں شامیوں ادھر دیکھو، میں اکیلا ہوں، نہتا ہوں، بہت فرد ہو تم، میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو تم. آخری 30 سیکنڈ، میرے آنے پر رکے رہنا، یہ بات ہے، میرے آنے پر رکے رہنا اگر ہائے ہائے ہائے، کتنا بڑا پہلا مصرع ہے. غازی فرماتے ہیں کوفیوں شامیوں مجھے پہچانو. ہن میں پڑھ کے رکاں یا ٹپ جاواں؟ میں رکدا تاکہ ویداں بھی کتنے سور نال سن دے پے نے. فرماتے ہیں مجھے پہچانو، میری تلوار سے ڈرتے ہیں منافق سارے. میری تلوار سے ڈرتے ہیں منافق سارے، میں نے صفین میں مرحب سے مخالف مارے، میری ہیبت سے نظر آتے ہیں دن میں تارے، نام کے میرے لگاتا ہے زمانہ نعرے. پھیریے گا کیمرہ بندہ بتائیے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا ممبر چھوڑ دوں. نام کے میرے لگاتا ہے، خدا کا واسطہ اسے فیل کرنا، میں ممبر 10 سیکنڈ میں چھوڑ رہا ہوں. پنڈال بھی جشن میں نے شروع کروایا تھا، ماحول بن گیا. میں کہتا ہوں یہ جوان اپنے پیروں پر اٹھ کر بولیں، حق ادا نہیں ہوتا. شاید جب یہ لطف لیں تو میں باہر اپنی گاڑی میں کہاں پہنچ چکا ہوں. غازی فرماتے ہیں نام کے میرے لگاتا ہے زمانہ نعرے. اور شامیوں مجھے یہ پہچانو اور یہ بات یاد رکھنا، ارے خنجرو نیزہ و شمشیر میرے پاس نہیں، پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو ابا جس کے اندر ہے حسین مل کے بولو حیدر حیدر حیدر، مل کے نعرہ حیدر.